بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 35 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو امالہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ امالہ کسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں جب یہ آتا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو سبق ہے وہ امالہ کے حوالے سے ہے۔ امالہ کے لفظی معنی جھکانا، مائل کرنا ہے کہ ہیں، اور اس کے اصطلاحی جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کے دوران کسی زبر والے حرف کو زیر کی طرف جھکانا، زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا، یا جس طرح اردو میں کسی زیر والے حرف کو مجہول پڑھا جاتا ہے، مثلا بیکار اور بے مثال۔ چونکہ عربی میں بیکار کوئی لفظ نہیں ہے، اور اسی طرح بے مثال بے بھی نہیں ہے، چونکہ بے تو عربی میں اس کو تو ہم با کہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر زبر آئے گا تو وہ با کہلائے گا، زیر آئے گی تو بی، یا پیش آئے گا تو بو، تو بے نہیں کہلاتا۔ جس طرح کہ یعنی اس میں اردو میں کسی زیر والے حرف کو مجہول پڑھا جاتا ہے، مثلا بیکار اور بے مثال میں جس طرح بے کا تلفظ کیا جاتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح امالہ جو ہے نا اس کا بھی تلفظ کیا جاتا ہے، اور امالہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ایک ہی مثال ہے، پورے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ یہ امالہ کا جو ہے نا وہ قاعدہ ہوتا ہے، یا امالہ کا جو ہے وہ اس میں ہمیں کرنا ہوتا ہے، امالہ کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی کسی بھی جگہ ایسی کوئی جو ہے نا وہ حرف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کسی بھی جگہ۔ لیکن چونکہ اکثر دوستوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس لیے خاکسار نے آج کے سبق کے لیے یہ جو امالہ کے حوالے سے یہ چنا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو امالہ کیسے پڑھنا ہے ہم نے، چلیے میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ امالہ ہے، یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر یہ 42 آیت نمبر ہے، 41 ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو 42 آیت نمبر ہو جاتی ہے، اور یہ لفظ آتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یعنی مجری جو یہ ہے مجری، اس کو مجری پڑھتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو قرآن کریم میں دکھا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ کس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کو یہ دیکھ رہے ہیں، وہاں ذرا باریک تھا، یہاں یہ اس کے حروف جو ہے نا وہ بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ اس کو ہم اس آیت کو جب ہم یہاں سے پڑھیں گے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، مجریہا لفظ ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں صرف یہ لفظ ایسا ہے یہاں پہ کہ جس کو کھڑی زیر ہوتے ہوئے ہم اس کو مجہول پڑھتے ہیں، مجریہا کے بجائے مجریہا پڑھا جاتا ہے۔ اور تقریباً ہر قرآن میں وہ کہیں کا بھی چھپا ہوا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، تو اس میں اس لفظ کو ایسے ہی جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو مجری کے بجائے مجریہا پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہم اس کو۔
تو یہ لفظ بعض دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے کیوں پڑھا جاتا ہے. تو یہ صرف ایک ہی لفظ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں یہاں ہم امالہ کرتے ہیں، معروف لفظ کے بجائے یہاں ہم مجہول پڑھتے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کئی دوست الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مجہول پڑھنا. لیکن چونکہ عربی میں مجہول نہیں ہے سوائے اس حرف کے، یہاں پہ اس لفظ کے علاوہ کہیں مجہول نہیں پڑھا جاتا قرآن کریم میں. تو قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں سارے جو حروف ہیں وہ معروف پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسی طرح دیکھیں نا یہاں پر یہ ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا. اب دیکھیں نا یہ وہ اپنی جگہ دوسرے سارے لفظ جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، سوائے اس کے یہ را جو ہے اس کو صرف ہم نے مجہول پڑھنا ہے. باقی سارے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے معروف پڑھے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ امالہ کے معنی بھی آپ کو بتائے ہیں، اور امالہ یہاں پہ صرف یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کو ہم معروف کے بجائے اس کو مجہول پڑھتے ہیں. یہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں یہ آتا ہے. سورہ ہود کے علاوہ باقی کسی اور مقام پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 12ویں سپارہ ہے اور سورہ ہود ہے یہ، اور یہ جو سورہ اس کا 12ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے، یہ چوتھے رکوع میں یہ لفظ آتا ہے. تو چلیے میں اب آپ کو وہ اس کے اور مزید تفصیل بتا دیتا ہوں. یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر اتنے میں وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اس آیت میں موجود کلمہ مجریہا میں حرف را کو امالہ کے ساتھ یعنی مجہول پڑھا جاتا ہے. جس طرح اردو میں کمرے اور پنجرے کہتے ہیں، یعنی جس طرح اردو میں کمرے اور پنجرے کہتے وقت را کا تلفظ کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ نا کمرہ نہیں ہم کہتے، اس کو کمرے کہتے ہیں یا پنجرے کہتے ہیں رے. اسی طرح اس کا جو را ہے مجرے ہا کا، اس کو مجرے ہا پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ چیز یہ ایسا ایک لفظ تھا کہ جو کہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ آپ تاکہ آپ کے علم میں رہے یہ قاعدہ کہ اس کو ہم نے کیسے اس لفظ کو پڑھنا ہے. اور جب بھی آپ کو کہیں خود پڑھنے کا موقع ملے یا آپ کو کسی کو پڑھانے کا موقع ملے یا کسی کو بتانے کا موقع ملے تو آپ نے اس کو یہ بات اسی رنگ میں بتانی ہے کہ یہ ایک لفظ ایسا ہے. اور یہ تقریباً جتنی بھی روایتیں ہیں یعنی قرات جتنی بھی قرات ہیں سب میں تقریباً سب نے اس سے اتفاق کیا، سبھی اس کو اسی طرح پر پڑھتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر اس علاقے میں ہم لوگ روایت حفص کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، تو روایت حفص میں بھی یہی ہے، حفص جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کو مجرے ہا ہم پڑھتے ہیں اور اس کو مجہول پڑھتے ہیں. تو آج کا جو سبق تھا وہ اسی پر مشتمل سبق ہے. تو اس کے علاوہ خاکسار نے کل بھی ایک بات بتائی تھی کہ آئندہ جو ہے نا وہ قواعد کو جو ہے نا وہ جاری رکھنا ہے. آپ لوگوں سے مشورہ مانگا تھا کہ قواعد کو جاری رکھنا ہے یا کہ جو صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں 30ویں سپارے کی جو صورتیں آخری سپارے کی صورتیں ہیں ان کو جو ہے نا قواعد کے مطابق پڑھا جائے تاکہ جو دوست احباب ہیں وہ اس سے استفادہ کریں اس حوالے سے کہ کبھی تلاوت وغیرہ کرنی ہو یا نمازوں میں پڑھنی ہو یا کسی اور جگہ ان کو پڑھنے کا موقع ملے تو اس کو کم سے کم وہ اس کو کسی مقابلے وغیرہ میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس کی تیاری ہو سکتی ہے. تو وہ پڑھنے کا چونکہ میں خاکسار کا تو آگے یہی ایک پلان ہے کہ تاکہ اس کے مطابق یعنی مین جو بات ہے لب لباب ہے وہ تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے نا وہ استفادہ کریں اور یہ جو اسباق ہیں ان کو اچھی طرح سنیں
تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں اس کو استعمال کر سکیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح رنگ میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بہت سارے دوستوں نے تقریباً میرا خیال ہے اب تک 5 یا 6 دوستوں نے اپنے آراء کا اظہار کیا ہے، کمنٹس میں لکھا ہے کہ نہیں یہ صورتیں بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، صورتیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو اسباق ہے ان میں صورتوں کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے کل کا جو سبق ہے، آنے والے کل کا، یعنی کل جو ہمارا سبق ہوگا 36واں سبق، 35واں سبق جو ہوگا، آج تو 34واں سبق ہے، نہیں آج 35واں سبق ہے، یہ میں نے شروع میں بتایا ہے۔ 36واں جو سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک آپ سمجھے کہ خلاصہ بتایا جائے گا، جتنے بھی اسباق تھے، جتنے قواعد بتائے گئے ہیں ابھی تک، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو کہ نئے ہیں ابھی اور جنہوں نے اب تک یہ تجوید القرآن کے جو اسباق ہیں ان کو ابھی تک نہیں سنا یا نہیں دیکھا، ان کے لیے ایک خلاصہ بتایا جائے گا تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اب تک کیا کیا بتایا گیا ہے۔ چونکہ مجھے علم ہے کہ کئی دوستوں نے یہ لکھا ہے، پہلے بھی مجھے یعنی ذاتی طور پر بھی واٹس ایپ پہ میسج بھیجا اور اس پہ بھی لکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ساری جو ویڈیو بھجوائیں، لیکن چونکہ یہ ویڈیو تو ہم بھجوا نہیں سکتے، اس لیے کہ واٹس ایپ پہ تو اتنی ہیوی ویڈیو نہیں جاتی، تو یہ تو یہی ہے کہ آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کرنا مشکل ہے، بعض یعنی ممانعت یا بہرحال مشکلات ہیں، تو ان دوستوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو یہی ان سے درخواست ہے کہ وہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں جس حد تک کر سکتے ہیں اپنی حکمت عملی کے ساتھ۔ لیکن خاص طور پر جو دوست آرام سے استفادہ کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کل کا جو سبق ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی بتائیں۔ وہ اس لیے کہ کل اب تک کے جو اسباق ہیں، جو قواعد ہیں، جو آپ کو بتایا گیا ابھی تک، ان کا ایک خلاصہ جسٹ آپ کو نہیں سمجھو، آپ کو یہ بتایا جائے گا تاکہ آپ اس کو پتہ چل جائے کہ اب تک کیا بتایا گیا ہے۔ اگر آپ وہ پرانے اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں تجوید القرآن کے سبق۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ گزارش کی آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ جب آپ یہ اسباق دیکھتے ہیں، اگر آپ کو یہ پسند آتے ہیں تو آپ ضرور اس کو لائک ضرور کیا کریں، چونکہ جن کا یہ چینل ہے ان کی طرف سے بار بار یہ اصرار ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں، یہ درخواست کر دیں کہ لائک کرنے میں اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اس کو لائک نہ کریں تو یہ بھی ایک لحاظ سے یہ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب ہم استفادہ کرتے ہیں تو کم سے کم اگلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے، تو تاکہ اس لائک سے اس کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کا ایک موقع ملتا ہے، وہ خود سوچتا ہے آدمی کہ ہاں ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے ان کی طرف سے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں، یہ مطلب سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، آپ کو فائدہ ہے اس میں۔ کیا فائدہ ہے آپ کو اس میں؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز براہ راست آپ کو آئیں گی، یعنی جب کوئی بھی ویڈیو یا کچھ بھی اس تجوید القرآن کے چینل پہ کچھ ڈالا جائے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، خود بخود آپ کو ایک میسیج آ جائے گا، شو ہوگا آپ کے موبائل پہ یا آپ کے کمپیوٹر پہ کہ ہاں کوئی تعلیم القرآن، تجوید القرآن کے حوالے سے کوئی ویڈیو ڈالی گئی ہے یا کوئی اس میں کوئی میسیج ڈالا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ضرور، جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے ادب کے ساتھ، یہ تجوید القرآن کے جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کہ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ ضرور آپ سبسکرائب کریں، یعنی سبسکرائب کا جو بٹن ہے، جو اس کا وہ ہے ریڈ وہ ہوتا ہے، اس کو ضرور آپ اس کو ٹچ کریں اور اس میں سبسکرائب کریں، اس کو اب اس کے سبسکرائبر بنیں
چونکہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا. اور جب آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو لائک کا جو بٹن ہے اس کو بھی ضرور آپ پریس کیا کریں، اس کو ضرور آپ ٹچ کیا کریں، تاکہ پتہ لگے. اس سے پتہ لگتا ہے انتظامیہ کو کہ کتنے جو ہے نا ہمارے یعنی دیکھنے والے یا سننے والے یا استفادہ کرنے والے کتنے اس کو پسند کر رہے ہیں. اسی سے پتہ لگتا ہے. اگر آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے، اور اگر آپ پسند نہیں کر رہے تو پھر فائدہ نہیں ہے ان ویڈیوز کو بنانے کا یا آپ کو بھجوانے کا. تو اس لیے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹچ کریں، اس کو اپنا ضرور لائک کریں، اور اگر نہیں پسند کرتے تو اپنی آراء سے ہمیں بتائیں، تاکہ اگر اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو شروع کریں. جیسے کہ کل یہ بات بتائی تھی کہ اپنی رائے دیں اس حوالے سے کہ مزید قواعد بتائے جائیں آپ کو کہ اب صورتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو کئی دوستوں نے اس میں اپنی رائے دی، 5 یا 6 ہیں جہاں تک میرا خیال ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 5 یا 6 ایسے دوست ہیں. مجھے پتا ہے 2-3 نے مجھے میسیج بھی کیے ہیں، 2-3 دوستوں نے. انہوں نے اس پہ یوٹیوب پہ نہیں، کمنٹس میں نہیں لکھا، لیکن مجھے میسیج کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں صورتیں شروع کی جائیں. اور اس میں بھی جو میکسیمم ہے 6 میں، انہوں نے صورتوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ صورتیں آپ شروع کریں. تو انشاءاللہ کل کا جو سبق ہے وہ چونکہ خلاصے کے طور پر ہے کہ اب تک جو قواعد بتائے گئے ہیں ان میں کیا کیا بتایا گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک یہ ویڈیوز پوری نہیں دیکھی یا وہ نئے ہیں یہاں پر اس چینل پر، تو ان کے لیے وہ بتایا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے. اور آخر پر پھر میری یہ درخواست ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح رنگ میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.